میں باورچی خانے کی ٹوٹی پھوٹی کھڑکی پہ لٹکی ہوئی تھی جو کہ باہر صحن میں کھلتی تھی۔ دروازے سے داخل ہونے والے مہمانوں میں 2 عورتیں اور 2 مرد شامل تھے، جبکہ ان کے ساتھ درجن بھر بچے تھے جنہوں نے آتے ہی فوراً صحن میں دھما چوکڑی مچا کر رکھ دی۔ وہ پورے صحن میں ادھر سے ادھر لہراتے پھر رہے تھے۔ میں نے نظر بھر کر عورتوں کا جائزہ لیا۔ میک اپ سے بھرے چہرے لیے وہ ارد گرد نظریں گھماتی پورے گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی، جبکہ مرد اپنی بیویوں کے پیچھے منہ اٹھائے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کب سوہنی میرے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ اہم، اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور اپنی کوہنی میری کمر میں دے ماری۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں جلدی سے پیچھے کھڑکی سے ہٹی۔ ہاں ہاں، بڑے جائزے لیے جا رہے ہیں مہمانوں کے، اس نے مجھے چھیڑا تو میں شرما کر رہ گئی۔ مہمان گھر کے اندر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ اماں نے چائے لانے کا کہا تو میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ سونیا بسکٹ نکالنے میں میری مدد کر رہی تھی۔ میں چائے تیار کر چکی تو اماں نے آواز دے کر چائے لانے کا کہا۔ میں نے جلدی سے چائے کپوں میں نکال کر ٹرے میں رکھی اور ایک پلیٹ میں نمکوں اور بسکٹ رکھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی با آواز بلند سلام کیا۔ اپنے سلام کے جواب میں مجھے ان بھاری بھرکم عورتوں کی مری مری آواز سنائی دی۔ مجھ سے زیادہ تو ان کی توجہ ٹرے میں سجی چائے اور لوازمات پر تھی۔ ان کے ساتھ موجود بچے کسی کے کہنے کا انتظار کیے بنا بسکٹ اور نمکوں کی پلیٹوں پر جھپٹ پڑے اور 1 منٹ میں پلیٹیں خالی کر کے رکھ دی۔ ان عورتوں کی آنکھوں سے ٹپکتی مایوسی سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ انہیں اپنے بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش ابھی مزید جاری رکھنی ہوگی۔ میرا نام چاندنی ہے۔ میں اپنے نام کی طرح بے انتہا خوبصورت تھی۔ میری بھولی بھالی صورت دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی، مگر میں جتنی خوبصورت تھی اتنی خوبصورت قسمت لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابا بچوں کے غبارے بیچنے کا کام کرتے تھے، جس کی سیل نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی ان کے غبارے بک جاتے اور کبھی ایک بھی غبارہ نہ بک پاتا، لہٰذا ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا۔ میری اماں اکثر بیمار رہا کرتی۔ ان کو نہ جانے دنیا بھر کی کون کون سی بیماریاں لاحق تھیں، مگر علاج کے پیسے نہ ہونے کے سبب ان کی بیماریاں وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں اپنے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی بخوبی رکھ لیا کرتی تھی۔ اماں تو زیادہ تر ایک چارپائی پر ہی پڑی رہا کرتی، لہٰذا مجھے چھوٹی عمر سے ہی گھر سنبھالنا اور گھر کے سارے کام کاج کرنے آ گئے تھے۔ میں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، البتہ میرے چھوٹے بھائی سرکاری اسکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میں نے مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں گھر کے کام نمٹانے کے بعد اپنی دوست سونی کے ساتھ محلے کی سیر پر نکل جایا کرتی تھی۔ سونی میرے بچپن کی دوست تھی۔ اس کے اور میرے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ میں اور سونی ایک دوسرے کے راز و نیاز اور خواہشات سے بھی واقف تھی۔ بعض اوقات تو ہمیں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ ہم آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیا کرتے تھے۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، مجھ سے چھوٹے 3 بھائی تو تھے مگر میری کوئی بہن نہیں تھی، لہٰذا میں نے ہمیشہ بچپن سے ہی سونی کو اپنی بہن سمجھا، جبکہ سونی کی کہانی بالکل مجھ سے الٹ تھی۔ وہ 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ سونی دراصل مجھ سے بھی عمر میں کچھ سال بڑی تھی، لہٰذا وہ مجھے دنیا جہان کے قصے نہ جانے کون کون سے سناتی رہتی تھی اور عقل کی باتیں بتاتی تھی۔ اماں کو تو اپنی بیماری سے فرصت ہی نہ آتی، لہٰذا مجھے دنیا داری کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب سونی نے ہی سکھائی تھی۔ ہم نے شہر کا کوئی میلہ اور کوئی پارک نہیں چھوڑا تھا۔ ہم دونوں کو ہی گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور ہم اپنے شوق پیدل گلیوں میں ہی پھر کر پورا کر لیا کرتی تھی۔ میں ابھی 14 برس کی ہوئی تھی کہ اماں ابا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ ابا نے کچھ لوگوں سے میرے رشتے کی بات کر رکھی تھی، لہٰذا رشتوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ میری خوبصورتی دیکھ کر تو میری طرف متوجہ ہوتے تھے، مگر گھر میں غربت، ٹوٹی پھوٹی چیزیں اور بغیر پلستر کے دیواریں دیکھ کر وہ پلٹ کر نہیں آتے تھے۔ رشتے کی تلاش کرتے ہوئے میں 16 برس کی ہو گئی تھی۔ ابا کو پچھلے 3 سال سے میرے رشتے کی فکر تھی، مگر ابھی تک کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہ ہوا تھا۔ آج آنے والی خواتین کو بھی دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ابا کو ابھی مزید میرے لیے رشتے کی تلاش جاری رکھنا ہوگی۔
سوہنی کے ساتھ گلیوں میں پھر کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میرے سے اب ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ ایک گلی سے دوسری اور پھر تیسری، نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ بس کر دے سوہنی، کہاں لے کر جا رہی ہے؟ میں نے تھکی تھکی سی آواز حلق سے نکالی۔ دراصل میں نے آج سارے گھر کے ڈھیر کپڑے دھوئے تھے اور باقی گھر کے کام اور صفائیاں بھی نمٹائی تھی، لہٰذا میری بالکل ہمت نہیں تھی اس کے ساتھ کہیں جانے کی، مگر وہ گھر آ کر مجھے زبردستی کھینچ کر باہر لے آئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آج مجھے کسی خاص انسان سے ملوانے والی ہے۔ میں جانتی تھی وہ خاص کون ہے۔ سوہنی گزشتہ کئی سالوں سے کسی کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ لڑکا سوہنی کے لیے بہت خاص تھا، وہ بھی اسے چاہتا تھا۔ وہ مجھے اکثر اس لڑکے کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ میں نے کئی بار سوہنی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں جس کی محبت میں وہ گرفتار تھی، اور آج وہ مجھے اس لڑکے سے ملوانے کے لیے لے جا رہی تھی، جبکہ میں آج بالکل تیار نہ تھی کیونکہ میں بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار تھی۔ ہم مسجد کے ساتھ والی گلی میں آ گئے۔ سوہنی مجھے ایک گلی میں ایک جگہ کھڑا کر کے خود آگے بڑھ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکے کو بلا کر یہیں پر لے آئے گی۔ سوہنی کچھ ہی دیر میں اکیلی پلٹ آئی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی واپس لے آئی۔ کیا ہو گیا؟ مجھے ملواؤ گی نہیں اس لڑکے سے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ غصے میں بولی کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے آج ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں حیران ہوتی اور افسوس سے سر ہلاتی سوہنی کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اماں کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی۔ کھانسی آنے سے اس کا سانس اکھڑتا تو سنبھلنے میں ہی نہ آتا۔ وہ شدید تکلیف میں تھی۔ اس کی تکلیف دیکھتے ہوئے ابا نے اسے ہسپتال میں داخل کروانے کا سوچا۔ گھر میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ اس کا دوا علاج ہی کر دیا جائے۔ سرکاری ہسپتال میں علاج تو مفت ہوا کرتا تھا، مگر دوا خریدنے کے لیے تو پیسے چاہیے تھے، لہٰذا ابا مجھے اماں کو ہسپتال میں چھوڑ کر خود ادھر ادھر پیسے کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا ارادہ اپنے کسی دوست یا جاننے والے سے پیسے ادھار پکڑنے کا تھا، مگر غریب کو ادھار بھی کون دیتا ہے، لہٰذا ابا کو بھی ادھار تو نہ ملا، لیکن ایک خیراتی ادارے کا پتہ چل گیا جہاں غریبوں کا علاج مفت میں کیا جاتا تھا اور ان کو دوا اور خوراک بھی اپنی طرف سے ہی دی جاتی تھی، لہٰذا ابا نے اماں کو لے کر ادھر کا رخ کیا۔ وہ ہسپتال یہاں سے کافی دور تھا۔ ظاہر ہے ابا تو سارا دن اماں کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا ابا نے میری ہی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ میں اماں کے پاس ٹھہروں، اور خود ابا غبارے بیچنے نکل جایا کرتا۔ ابا ہسپتال کے ارد گرد ہی غبارے بیچ لیا کرتا تھا اور رات کو میرے اور اماں کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اسی شہر میں ابا کی ایک بہن بھی رہا کرتی تھی۔ وہ خود بھی ابا کی طرح غریب ہی تھی، مگر ابا نے کچھ دنوں کے لیے میرے چھوٹے بھائیوں کو وہی چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں ہسپتال کی ذمہ داری بھی اٹھاؤں اور یہاں سے جا کر چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی کھانا وغیرہ پکا کر آ سکوں، لہٰذا ان کو پھپھو نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اماں کا علاج شروع ہو چکا تھا، مگر اب اماں کی طبیعت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اماں پر دوا علاج کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں کی تکلیف اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا اماں کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہ پڑا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس کی صحت مزید تیزی سے گری اور ایک شب اماں ہم سب کو چھوڑ کر سکون کی دنیا میں چل دی۔ اماں کی تدفین کے بعد سے گھر بالکل سونا ہو گیا۔ ویسے تو اماں چارپائی پر ہی پڑی رہتی تھی، چھوٹے بھائیوں سمیت ابا اور میرے کام بھی مجھے خود ہی نمٹانے پڑتے تھے، مگر گھر کے کاموں کے علاوہ بھی اماں کا چارپائی پر پڑے رہنے سے بہت ہی آسرا تھا۔ اماں کے دم سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ اب تو چھوٹے بھائی باہر نکل جاتے اور ابا کام پر، جبکہ میں گھر میں اکیلی ہی رہ جاتی تھی۔ میں اماں کے کھانسنے کی آواز کو یاد کیا کرتی اور روتی رہتی۔ اماں تقریباً 1.5-2 مہینے ہسپتال میں رہی تھی، اور اس تمام عرصے میں میری سوہنی سے زیادہ ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اماں کی موت پر بھی میں نے اسے صرف ایک ہی دن دیکھا، اس کے بعد سے نہ جانے وہ کہاں غائب تھی۔ میں حیران تھی کہ میں اتنے دکھ سے گزر رہی تھی اور میری واحد سہیلی سوہنی میری اذیت کو کم کرنے کے لیے میرے پاس نہ آئی تھی۔ میں چھوٹے بھائیوں کو اسکول بھیج کر فارغ ہی ہوئی تھی۔ ابا تبھی جاگا اور چارپائی پر بیٹھا ناشتہ ملنے کا انتظار کر رہا تھا
کہ دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور خود ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے سہنی کے اماں ابا دکھائی دیے۔ وہ فوراً ہی اندر آ گئے۔ وہ نہایت پریشان لگ رہے تھے اور سہنی کی تلاش میں آئے تھے۔ میں حیران تھی کہ سہنی اتنی صبح یہاں کیا لینے آئے گی۔ سہنی کل شب سے گھر سے غائب تھی، جبکہ اس کے پریشان حال والدین اس کی تلاش میں تھے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا میں کسی کو جانتی تھی جس کے ساتھ سہنی جا سکتی تھی، مگر میں نے ان کو کچھ بھی نہ بتایا۔ میری سہنی سے گزشتہ 1.5-2 ماہ سے بالکل ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اماں کے جنازے پر ضرور دیکھا تھا، مگر میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ اس سے کوئی بات نہ کر سکی، اور اماں کے جنازے کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی، اور اب وہ اپنے گھر سے ہی غائب ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ سہنی اسی لڑکے کے ساتھ گئی ہوگی جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ شاید وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہو، مگر میں نے اس لڑکے کا ذکر اس کے والدین سے نہ کیا، حالانکہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں کسی لڑکے کو جانتی ہوں اور اس کے ساتھ سہنی جا سکتی ہے، کیونکہ گھر سے سہنی کچھ کپڑے اور سامان بھی لے کر غائب ہوئی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، مگر میں نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں خود اس لڑکے کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ سہنی اس کو اور وہ سہنی کو پسند کرتا تھا، باقی تو مجھے اس لڑکے کا نہ نام پتہ معلوم تھا اور نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا تھا۔ بس اتنا جانتی تھی کہ مسجد کے پاس گلی میں کہیں اس کا گھر تھا۔ اس میں اگر اس کے والدین کو بتا بھی دیتی تو بھی وہ اس کو تلاش نہ کر پاتے، لہٰذا میں چپ ہی رہی۔ اب تو ابا کے ساتھ ساتھ میں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، کیونکہ تنہائی مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ اماں کی موت اور سہنی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ چھوٹے بھائی تو اسکول سے آنے کے بعد باہر کے لیے نکل جاتے اور شام گئے گھر کا رخ کرتے تھے۔ ابا بھی رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا اور چارپائی پر پڑ کر سو جاتا۔ ابا کے کسی جاننے والے کے توسط سے ایک اور رشتہ آیا تھا۔ رشتہ کسی مسجد کے مولوی کا تھا۔ اب تو ابا کے ساتھ ساتھ میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری جلد سے شادی ہو جائے اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر سدھاروں، لہٰذا میں دن رات اپنی شادی کے لیے دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئی۔ لڑکے والوں نے مجھے پہلی ہی ملاقات میں پسند کر لیا اور اپنی منظوری دے گئے۔ اب ابا نے جا کر لڑکے کو دیکھنا تھا۔ ابا اگلے دن ہی یہ سلسلہ بھی نمٹا آیا۔ ابا کو بھی لڑکا پسند آیا تھا۔ وہ اچھی شکل و صورت کا تھا، اچھا کماتا تھا اور ان کا گھر بھی اچھا تھا۔ ابا نے تمام باتیں میرے گوش گزار کر دی تھی۔ ابا میری حتمی رائے جاننا چاہتے تھے۔ میں بھلا کیوں کر انکار کر سکتی تھی؟ میں نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر ابا کو اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابا کی طرح لڑکے والوں کو بھی کافی جلدی تھی۔ ابا نے تو شادی کے لیے کیا ہی تیاری کرنی تھی، اس کے پاس تو پیسے ہی موجود نہیں تھے، لہٰذا ابا کو رخصتی کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ ابا نے مجھے اگلے ہفتے ہی رخصت کرنے کی ٹھانی اور میں دل میں ہزاروں ارمان اور خدشات لیے اپنے پیا کے گھر آ بسی۔ سہنی نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں کہ شادی کے بعد زندگی ہی بدل جاتی ہے، میرے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ تو میرے شوہر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر میری خوبصورتی کی تعریف کی، اور نہ اس نے زندگی بھر ساتھ نبھانے اور مجھے خوش رکھنے کا کوئی وعدہ کیا۔ اس نے تو میرے چہرے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا اور مجھے پہلے دن ہی نقاب کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ میں اس کے رویے پر حیران پریشان تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی نقاب تو کیا، کبھی چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ میں تو بس ایک دوپٹہ اوڑھا کرتی تھی جو میں باہر جاتے ہوئے سر پر ڈال لیتی تھی۔ ابا نے کبھی مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہ لگائی تھی، مگر میرا شوہر مسجد کا امام اور ایک مولوی تھا۔ یقیناً میں اس سے ایسی امید رکھ سکتی تھی۔ یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ مجھ پر کسی بھی قسم کا حکم صادر کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو مجھ سے نقاب بھی کروا سکتا تھا اور میں اس کے لیے تیار بھی تھی، مجھے زیادہ اعتراض نہیں تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے گھر میں بھی نقاب میں رہنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے سامنے بھی کبھی بغیر نقاب کے نہ آؤں، کیونکہ اگر اس نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا شوہر تھا جس نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے طلاق کا اندیا سنا دیا؟ مگر اس نے میری حیرت کی کوئی پرواہ نہ کی اور رخ پھیر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری شادی کے بعد کی زندگی کی شروعات عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے نہ تو میرے کوئی ارمان پورے کیے تھے
اور نہ ہی کوئی چاہ اٹھائے تھے، اور اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے اس سے آئندہ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ مجھے الگ کمرے میں سلاتا اور میرے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھتا، اور میں جہاں بھی اس کے سامنے آتی وہ پلٹ کر چل دیتا۔ میں اس کے حکم کو مانے ہوئے تھی، اس کے سامنے بغیر نقاب کے نہیں جاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے شادی کے پہلے ہی ہفتے طلاق دے کر فارغ کر دے۔ میری ساس نے مجھے شادی کے اگلے ہی دن باورچی خانے کا راستہ دکھا دیا۔ میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ میرا شوہر گھر آ کر اپنے کمرے میں کھانا منگواتا۔ میں کھانے کی ٹرے سجا کر رکھ دیتی، وہ اپنے کمرے میں کھانا خود لے جاتا اور ادھر ہی کھاتا، جبکہ میں اکیلی باورچی خانے میں ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ میں اپنے شوہر کے رویے سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پہلی رات کے علاوہ ابھی تک میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ جس کمرے میں سوتا وہ میرے کمرے سے کافی دور تھا۔ اس کا کمرہ صحن کے دائیں طرف بنے حصے میں موجود تھا، جہاں اس کے کمرے کے ساتھ ایک اور کمرہ اور باورچی خانہ بھی تھا۔ میں نے شادی کے پہلے ہی ہفتے اپنی ساس سے اپنے شوہر کے رویے کا ذکر کیا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ کچھ دیر تو وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر بولی کہ اگر اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہے تو کل رات 2 بجے کے بعد نقاب اتار کر اس کے کمرے میں چلی جانا اور میری چادر اس پر ڈال دینا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں حیران تھی، مگر میں نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار انداز میں زندگی گزارنے کے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو سکیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا بھی احترام کرتے ہیں۔ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنے کی خواہش تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار انداز میں زندگی گزارنے کی خواہش کچھ غلط تو نہیں تھی، لہٰذا میں نے شوہر کے کمرے میں جا کر اس کا دل جیتنے کی ٹھان لی۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا جیسے میری ساس نے مجھے سمجھایا تھا۔ میں آدھی رات کو 2 بجے کے بعد شوہر کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اندر سناٹا تھا۔ کمرے میں 0 کا بلب روشن تھا، جس کی ہلکی مدھم روشنی میں کمرے میں موجود ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں اپنی ساس کی چادر اوڑھ کر کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے میں جا کر وہ چادر اتار کر میں نے اپنے شوہر کے اوپر ڈال دی اور اس کے بستر پر لیٹنے کے لیے چڑھی، مگر بستر پر بیٹھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں میرے شوہر کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ کوئی عورت تھی جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ وہ پہلے تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور زور سے چیخ مارنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے شاید وہ مجھے پہچان گئی تھی کہ میں خالد کی بیوی ہوں، لہٰذا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ اس تمام ہلچل میں میرے شوہر خالد کی آنکھ بھی کھل گئی۔ انہوں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ ایک دم اندھیرے سے روشنی ہونے پر میری آنکھوں کو کچھ دکھائی نہ دیا تو میں نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیے۔ کچھ ہی لمحوں میں میری آنکھیں روشنی سے مانوس ہوئیں تو میں نے اپنی آنکھوں کے آگے سے ہاتھ ہٹائے۔ سامنے ہی اپنے شوہر کے برابر بستر پر بیٹھی سونی کو دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ وہ بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اس سے وہی سوال دہرایا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ میرے شوہر کا گھر اور اس کا کمرہ ہے، وہ بولی تو میں نے حیرت سے خالد کی طرف دیکھا۔ خالد کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ یہ میرے شوہر کا گھر اور اس کا کمرہ ہے، میں نے بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سونی نے میرے الفاظ سنتے ہی آگے بڑھ کر میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں اس کا تھپڑ کیوں برداشت کرتی، جبکہ میں اپنے شوہر پر اس کا قبضہ ہوتا تو دیکھ ہی رہی تھی، لہٰذا میں نے آگے بڑھ کر اس کے بال نوچ لیے۔ تو پاگل ہو گئی ہے، میں نہیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اس کے بال پکڑ کر اس کا سر زور زور سے ہلایا۔ ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، جبکہ خالد ہم دونوں کو چھڑوانے کی کوشش میں لگا رہا۔ رک جاؤ اللہ کی بندیوں، تم دونوں ہی میری بیویاں ہو۔ اس کے الفاظ پر ہم دونوں ہی خاموش ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگے۔ تم نہیں باز آئے نا اپنی حرکت سے؟ اس کو شادی کر کے یہاں لے ہی آئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سونی بولی تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میری ساس بھی ہنگامے کی آواز سنتے ہی کمرے میں آ بیٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔
یہی تو وہ راز ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ جتنی جلدی یہ راز تم پر کھل جاتا اتنی ہی جلدی تمہاری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میری ساس بولی تو مجھے ابھی بھی ان کی بات سمجھ نہ آئی۔ کیا مطلب؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، جبکہ سوہنی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں بتاتا ہوں۔ مجھے خالد کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں نے ایک بار تمہیں اور سوہنی کو اکٹھے دیکھا تھا۔ میں تمہاری معصوم اور بھولی بھالی صورت پر فدا ہو گیا، لہٰذا میں تم سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے تم دونوں کی طرف بڑھا تھا، مگر مجھے تم سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوہنی نے مجھے تم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑ لیا، اور وہ اگلے دن جب گھر سے باہر نکلی تو میری طرف آ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کل اسے کیوں دیکھ رہا تھا، جبکہ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں تم کو نہیں بلکہ تمہاری بھولی صورت والی سہیلی کو دیکھ رہا تھا، اور میں اس پر فدا ہو گیا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مگر سوہنی کا کہنا تھا کہ تمہارا تو نکاح ہو گیا ہے اور تم جلد ہی رخصت ہو جاؤ گی۔ سوہنی اور میری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سوہنی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ میں تمہارے نکاح کا سن کر بہت مایوس ہو گیا تھا۔ میں مسجد کی امامت کے علاوہ شام کو اپنی دکان پر بھی بیٹھا کرتا تھا۔ سوہنی اکثر میری دکان پر چلی آتی اور ہماری بات چیت ہو جاتی۔ سوہنی مجھے پسند کرنے لگی تھی، مگر میں بھی تمہارے نکاح کا سن کر سوہنی کی طرف پلٹ گیا تھا۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا کہیں بھی نکاح نہیں ہوا تھا اور تمہارے ابا تمہارے رشتے کی تلاش میں تھے۔ میں سوہنی پر بہت غصہ ہوا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ مگر میرا غصہ کسی طور کم نہ ہوا اور میں اس سے ناراض ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ اگلے ہی دن سوہنی اپنے گھر سے بھاگ کر میرے گھر آئی اور اماں کو بتا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں سوہنی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اماں مجھ پر غصے تھی کہ میں ایک مسجد کا امام ہوتے ہوئے بھی کیا گل کھلاتا پھر رہا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ویسے تو مجھے بھی سوہنی پسند تھی، دوسرا یہ کہ وہ میری خاطر اپنے گھر سے بھی بھاگ آئی تھی۔ اگر میں اسے اپنانے کو تیار نہ ہوتا تو وہ یقیناً مجھے پورے خاندان اور محلے میں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ لہٰذا میں نے اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے دوست کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیا۔ سوہنی جانتی تھی کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت موجود ہے، لہٰذا اس نے مجھے میری ماں کی قسم دی کہ میں کبھی تمہارا چہرہ بھی نہ دیکھوں۔ سوہنی نے خود مجھ سے تمہارے بارے میں جھوٹ بولا تھا اور مجھے اپنا پابند بنا کر رکھ لیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں کی موت کا پتہ چلا تو میں تمہارے گھر چلا آیا اور تمہاری ماں کی تدفین میں تمہارے ابا کی مالی مدد بھی کی تھی۔ کچھ عرصے بعد تمہارے ابا نے خود ہی تمہارے رشتے کی بات مجھ سے کی تو میں انکار نہ کر پایا اور تم سے نکاح کر کے تمہیں گھر لے آیا۔ سوہنی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آئے گی، اسے مسجد کے مولوی نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اسی لیے میں نے تم سے نقاب کرنے کو کہا تاکہ سوہنی تمہیں نہ پہچان سکے، اور سوہنی کو بھی اس کے کمرے تک محدود رکھا۔ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ دن تک یہ راز چھپا نہیں پاؤں گا، لیکن میں تب تک کوئی تدبیر سوچنا چاہتا تھا۔ میں اس بات پر بھی شرمندہ تھا کہ میں نے سوہنی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، مگر میں تم سے نکاح کرنے کو خود کو روک نہ پایا۔ سوہنی مجھے تمہارے ساتھ گھر میں نہ دیکھ لے اسی لیے میں تم سے لاپرواہی برتتا رہا، مگر میں تمہیں بہت چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں سوہنی کو بھی طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گئی، جبکہ سوہنی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس کے لیے کسی کو بھی طلاق دینا کتنا آسان تھا۔ وہ پہلے مجھے بھی طلاق کی دھمکی دے چکا تھا، جبکہ اب میرے سامنے سوہنی کو طلاق دینے کا کہہ رہا تھا۔ ادھر سوہنی نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اس نے خالد سے جھوٹ بولا کہ میرا نکاح ہو گیا تھا، جبکہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، اور وہ خود مجھے اپنی اور خالد کی محبت کے قصے سناتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی اچھے گھرانے میں شادی کرنے کا مجھے کتنا ارمان تھا۔ سوہنی کے اپنے گھر کے حالات ہمارے گھر کے مقابلے میں کہیں بہتر تھے، جبکہ میں نے ساری زندگی غربت میں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ترستے ہوئے گزاری تھی، مگر اس نے میری قسمت کا فیصلہ اپنے نام لکھ لیا اور گھر سے بھاگ کر خالد سے شادی رچا لی۔ میں چاہتی تو ابھی کے ابھی سوہنی کو طلاق دلوا سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہ کیا۔ خدا نے مجھے اچھی صورت کے ساتھ ساتھ اچھا دل بھی دیا تھا۔ میں نہ تو سوہنی کی طرح بے وفا تھی اور نہ ہی پتھر دل۔ وہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور مجھے بے حد عزیز تھی، لہٰذا میں نے خالد کے ساتھ ساتھ
اسے بھی اپنی سوتن سمجھ کر قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے اس فیصلے سے خالد کے ساتھ ساتھ میری ساس کے دل میں بھی عزت بڑھ گئی، جبکہ سہنی الگ شرمندہ تھی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا، جبکہ میں نے اسے طلاق سے بچا لیا تھا۔ میں اپنی بچپن کی دوست سہنی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم دونوں سوتنوں میں مثالی پیار ہے۔ خالد بھی ایک اچھا اور پیار کرنے والا شوہر ہے۔ وہ ہم دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر میں ہمیشہ اس کا جھکاؤ اپنی طرف زیادہ پاتی ہوں۔ میں اسے سہنی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنے دیتی۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا ہے اور زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہے۔